جو چیزوں سے نماز میں سجدے سہو واجب ہوتا ہے وہ 12 ہے. کتنے ہیں؟ پورے بولتے ہیں 12 ہے. کتنے ہیں؟ 12 ہے. 12 ہے جس کو واجبات نماز بولتے ہیں. واجبات نماز، نماز میں یہ چیز واجب ہے، اگر یہ نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی. اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو آخر میں سجدے سہو کر لیے تو نماز ہو جاتی. اگر سجدے سہو بھی چھوڑ دیے تو نماز ہوتی ہی نہیں، پھر دہرانا پڑتا. واجب الیادہ ہے. وہ 12 چیزیں کیا ہے وہ گنا دے. سب سے پہلے قرأت فاتحہ. پہلا نمبر ہے قرأت فاتحہ. فاتحہ کا قرأت کرنا 12 میں سے پہلا سورہ فاتحہ پڑھنا. اگر کوئی امام صاحب یا اکیلے نماز پڑھے سورہ فاتحہ بھول گئے، کہیں اور تھا ذہن، چلو ہوتا انسان سے نسیان، بھول چک ہوتی ہو گئی تو بھول چک کیا کرنا بولے سجدے سہو کر لو، دین میں آسانی ہے. کہاں 4 رکعت پڑھے، پورے کاروبار کے لوگ ہیں، 4 رکعت 10 منٹ پڑھایا میں، نماز سجدے سہو نے کرا. ارے پھر نماز کے بعد یاد آیا ارے میں غلطی کرا، چلو جی پھر سے 10 منٹ دو. آپ بولیے کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، آپ 10 منٹ آپ کچھ دے لیتے گئے تو یہ دین کیا ہے آسان ہے. ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی نا، یاد آ گیا، غلطی یاد آ گئی، یہ 12 چیزوں میں سے ایک چیز چھوڑے سورہ فاتحہ سجدے سہو کر لو، نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، اب بھی کیا بولے مول صاحب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اب امام صاحب سورہ فاتحہ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت نماز امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے مقتدی ٹھہرے ہوئے پورے، تو ان لوگ ابھی سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا؟ سنو جی اب پڑھنا نہیں پڑھنا. اب یہ زبردست مسئلہ ہے. اب یہ سنو، اب بھی آپ لوگ قرآن کی ایک آیت پڑھیں. اب بھی جو میں بات بولا آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ حدیث میں ہے. کہاں ہے یہ؟ حدیث میں. اب میں آپ کو قرآن کی آیت بتایا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھو، قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو. اگر تم خاموش رہو گے، غور سے سنو گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث. اب بتاؤ قرآن کا درجہ بڑا حدیث کا درجہ بڑا؟ قرآن کا درجہ بڑا. اب قرآن پر عمل کرتے ہوئے آپ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ سنیں گے، پڑھیں گے نہیں. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. اب آپ بولیں گے کیوں نہیں پڑھنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. بولے ٹھیک ہے امام صاحب نہیں پڑھے، آپ پورے پڑھ لیے، ہوتی پوروں کی نماز؟ ہوتی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہے، امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت ہے. جب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے قرأت کرنے کی؟ آپ پڑھ لیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ پوروں کی نماز امام کی نماز پر ڈیپینڈ ہے. اگر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھے تو ہوتی، نہیں تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، سننا ہے. دوسری بات، اب انہوں بولے تھوڑا بہت پڑھ لے کے آئے تھے بھائی، تھوڑا بہت پڑھ لے کے آئے، ایک فرقے سے ان کا تعلق تھا تو انہوں یہ حدیث پیش کرے. بولے نماز ہوتی اس نہیں مول صاحب؟ نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے میں سوال کرا، بولا یہ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. اب آپ آئے وضو کر کے آئے، امام صاحب لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر، رکوع میں ہے. آپ کو رکوع ملا، پہلی رکعت کا پہلا رکوع مل گیا، پہلی رکعت ملی نہ ملی؟ نبی فرمایا جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، رکعت ملی. اب سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں آئے، بغیر سورہ فاتحہ کے رکوع میں آئے. سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں آتے رکوع ملتا، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے رکوع میں آئے تو تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھے نماز ہوئی تمہاری؟ ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. جو سوال کر رہے ہیں ان کا جواب، یہ کون ہے معلوم؟ وہ ڈینجر لوگ ہیں. یہ فرقوں سے بچو، ایک جماعت میں شامل ہو جاؤ.